کہ رحم مادر میں یعنی ماں کی کوکھ میں بچے کی تخلیق کے جو مختلف مراحل ہیں ان کو جو سائنس نے جانا ہے ریسنٹلی پچھلی صدی میں جانا ہے 20th سینچری میں، جارج لینیس ٹریٹر ایمبریولوجسٹ ہے، انہوں نے ایک باقاعدہ سسٹم وضع کیا کہ کیسے مائکروسکوپس کے تھرو ہم رحم مادر میں موجود بچے کی تخلیق کے مختلف مراحل کو سٹڈی کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو بچے کی تخلیق کی سٹڈی ہے سائنس کو کب ملی ہے؟ پچھلی صدی۔ اس سے قبل ایمبریولوجی کی جو سائنسز ہیں وہ رحم مادر میں موجود بچے کی تخلیق کے مراحل سے بے خبر تھی، نہ دنیا کو خبر تھی نہ ایمبریولوجی کی کسی برانچ کو خبر تھی۔ 1941 میں جب جارج لینیس ٹریٹر نے باقاعدہ سسٹم وضع کیا اور بچے کی تخلیق کے مختلف مراحل کو دیکھا گیا، آبزرو کیا گیا، تو پتا چلا ایمبریولوجی کو پتا چلا 1941 میں کہ وہ جو قرآن نے 14 صدیاں قبل فرمایا تھا کہ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، کہ ہم تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر تمہاری تخلیق کرتے ہیں، یہ بات تو ایمبریولوجی کو پتا چلی 1941 جب انہوں نے آبزرو کیا، خود دیکھا سائنٹسٹ، اور ان کو پتا چلا کہ رحم مادر میں بچے کی تخلیق وہ یکلخت نہیں ہو جاتی، کسی ایک پروسیس کے تھرو نہیں ہوتی، اس میں کئی پروسیجرز کار فرما ہوتے ہیں، کئی سٹیجز ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ Dear students and respectable teaching staff members, السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ جل مجدہ کا بے انتہا لطف و احسان ہے کہ جس کی توفیقات اور عنایات کے سبب ہم آج اس کا اور اس کے پیارے حبیب محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس موقع پر میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کی اسٹوڈنٹس کاؤنسلنگ سوسائٹی آف اکنامکس ڈپارٹمنٹ کا، اس سوسائٹی کے جتنے بھی احباب ہیں ان سب کا، اور پھر آپ کی مینجمنٹ کا، یونیورسٹی کی مینجمنٹ کا، کہ جنہوں نے اس پروگرام کو آج ارینج کروایا۔ اب میں اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز اس نقطے سے کرنا چاہوں گا کہ جس کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پہ آج جمع ہوئے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ آخر مذہب کو اپنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کے ترقی یافتہ دور میں جہاں پہ مٹیریلزم بہت حد تک بڑھ چکا ہے، تو اکثر ہمارے نوجوان ان کے مائنڈز میں اس طرح کے سوالات جنم لیتے ہیں کہ جب ہم اپنی زندگیاں دنیا داری کے اعتبار سے اچھے انداز سے گزار سکتے ہیں تو پھر ہمیں یہ مذہبی عبادات کرنے کی، ایکسٹرا برڈن اپنے اوپر نافذ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی سے سملر ایک کویشچن ریسنٹلی انٹرنیشنل اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب پاکستان آئے ہوئے تھے تو بادشاہی مسجد میں جب ان کا پبلک سیشن ہو رہا تھا تو وہاں پر اسی سے ملتا جلتا سوال ایک نوجوان نے کیا تھا کہ میں اپنی زندگی دنیا داری کے اعتبار سے بڑی اچھی گزار رہا ہوں، کسی کو مجھ سے کوئی ایشو نہیں، کوئی پرابلم نہیں، میں لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہوں، لوگوں کے حقوق چھینتا نہیں، یعنی جو میرے حلقہ احباب کے لوگ ہیں وہ مجھ سے پریشان نہیں۔ تو پھر ایسے میں مجھے مذہب کی کیا ضرورت ہے جب میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں، بس دنیا داری تک محدود رکھتے ہوئے میں خوش ہوں، مطمئن ہوں، سیٹسفائیڈ ہوں، تو مجھے کیا ضرورت ہے دین کو اپنانے کی؟ جی، میرا نام واجد احساس ہے اور میں ایک طالب علم ہوں۔ ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں پچھلے 4 سال سے ریلیجن کو پریکٹس نہیں کر رہا، میں ایک ریلیجیس پرسن ہوں،
اور میرے تمام معاملات اچھے چل رہے ہیں، یعنی میں ایک طالب علم کے طور پر ایک اچھا طالب علم بھی ہوں، ایک بیٹے کے طور پر ایک اچھا بیٹا بھی ہوں، دوستوں کے میں جو میرا ایک معاشرے میں کردار ہے یا دوستوں میں ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، اور میرے تمام معاملات بھی ٹھیک ہیں، میں کسی سے کچھ لیتا ہوں تو وقت پر واپس کرتا ہوں۔ جب میرے معاملات ٹھیک ہیں تو مجھے کیوں مذہبی ہونا چاہیے؟ ایک اور یہ ہے کہ مجھے ایتھیسٹ ہونے کا یا ریلیجیس پرسن ہونے کا کیا نقصان ہے جو ایک ریلیجیس پرسن کو نہیں ہے اور اس کو فائدہ ہے؟ یہ میرا کویسچن ہے ذاکر صاحب سے، اور میں یہ کہوں گا کہ وہ کوئی میٹا فزیکل آنسر نہ دیں، ایسا کوئی ریشنل آنسر دیں جس کا عقل سے اور جس کی اپروچ ریشنل ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ واجد احساس۔ واجد احساس، آپ مسلمان ہیں؟ آئی ایم ناٹ پریکٹسنگ ریلیجن سر۔ ہاں، آپ مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے لیکن اسلام پہ عمل نہیں کرتے، برابر؟ یس سر، یس۔ اپنے بھائی صاحب واجد مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے، 4 سال سے دین پہ عمل نہیں کرتے، کہتے ہوں کہ میں طالب علم ہوں اور میرے معاملات بہت اچھے، میں اچھے کام کرتا ہوں، کچھ لیتا ہوں تو ٹائم پہ واپس دے دیتا ہوں اور بہت خوش ہے، تو کیوں اسے دین پہ عمل کرنا چاہیے؟ اچھا سوال ہے بھائی صاحب۔ ایسے تو بہت سے شخص ہے جو بولتے میں بہت اچھا ہوں، کئی شخص ہے۔ اچھا ہونا کس کے معیار سے؟ آپ کے معیار سے۔ ہمیں اچھا ہونا چاہیے خالق کے معیار سے۔ خالق کا معیار کیا ہے؟ اچھا ہونا وہ جو ایمان رکھتا ہے، عمل صالحات کرتا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بھائی صاحب کا سوال ہے، لاجیکل جواب دو، لاجیکل جواب دو کہ میں 4 سال سے دین پہ عمل نہیں کر رہا ہوں، بہت خوش ہوں، جو چیز لیتا ہوں ٹائم پہ واپس کرتا ہوں، تو آپ ثابت کرو کہ کیوں مجھے دین پہ عمل کرنا چاہیے۔ جو آپ بول رہے آپ بہت خوش ہے، وہ میری خوشی کے لیے کافی نہیں ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ کو آپ نے صحیح راستے پہ لے کے آیا آپ کے 4 سال میں؟ کتنے لوگ آپ کو مانتے؟ بولیے مجھے۔ واجد بھائی کدھر ہے؟ واجد بھائی جی جی سر۔ ہاں، کتنے لوگ آپ کو مانتے 4 سال میں؟ 5,000 10,000 کتنے لوگ ماننے لگے آپ کو؟ سر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ میری پرسنل لائف پر، نہ میری جو ہے ایک اجتماعی جو میری زندگی ہے معاشرے میں، کہ میرے اوپر کتنے لوگ مانتے ہیں یا مجھے کتنے لوگ اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ ہے کہ جو ایک ضابطہ سیٹ کیا ہوا ہے سوسائٹی کی جانب سے، اور ایک عقل کے جو تقاضے ہیں، یعنی ایک عقلیت کا تقاضا ہے کہ میرا معاشرے میں ایک اچھے انسان کا کیسے رول ہو سکتا ہے، اور یا میرا انڈیویجول کا ایک معاشرے میں اچھا رول کیسے ہو سکتا ہے، تو اس طرح میرا ایک اچھا رول ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا ریشنل کوئی اپروچ ہو، ریشنل ایویڈنس ہو، ریشنل آنسر ہو جس کی وجہ سے مجھے ریلیجن کو پریکٹس کرنا چاہیے، جو میں نہیں کر رہا۔ آپ جو بول رہے عقلیت کے حساب سے، عقلیت جو انسان سمجھتی ہے ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا۔ آپ کو پتا ہے پہلے دنیا لوگ سمجھتے چپٹی ہے، سینکڑوں سال ہزاروں سال پہلے لوگ سمجھتے تھے دنیا چپٹی ہے۔ جی سر بالکل یہ ہے کہ اب ایوولوشن ہو رہی ہے۔ بھائی صاحب ابھی آپ کا سوال ختم ہو گیا، میرا جواب سنیے آپ۔ جی جی جی، یہ ڈیبیٹنگ سیشن نہیں ہے، سمجھے آپ؟ یہ ریشنل آپ سمجھتے نہیں، جب سمپل سمجھ نہیں سکتے آپ بولتے آپ بہت ایک دم کیا بولتے کنٹینٹ ہے، آپ اتنا نہیں سمجھ سکتے کیا کنٹینٹ ہے آپ۔ سو آلدو کہ وہاں پر یہ جو پوائنٹ آف ڈسکشن تھا وہ پوائنٹ آف کانفلکٹ بن گیا تھا، تاہم ہم اس کویشچن کو آج کی اس نشست میں انٹرٹین کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو جس آیہ کریمہ سے میں نے آج کی گفتگو کا آغاز کیا ہے، اس میں یہ سورہ فصلت قرآن مجید کا 41 چیپٹر ہے، 41واں یہ سورت ہے قرآن مجید کی۔ اس کی آیہ مبارکہ نمبر 53 میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ سنوریہم آیاتنا، کہ ان قریب ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے۔ کہاں؟ فی الآفاق وفی انفسہم،
اس پوری کائنات میں اور حتیٰ کہ تمہاری اپنی جانوں میں ہم اپنی نشانیاں تم پر آشکار کر دیں گے، حتیٰ یتبین لہم، تاکہ تم اس حقیقت کو جان لو گے اور اس حقیقت کو مان لو گے کہ انہ الحق، کہ حق وہی خالق کائنات ہے، اس کے سوا جتنے بھی راستے ہیں وہ سب باطل اور گمراہی کے راستے ہیں، حق فقط وہی وحدہ لا شریک۔ سو اس آیہ کریمہ میں خالق کائنات نے جن نشانیوں کا ذکر فرمایا کہ ہم اس کائنات میں دکھا دیں گے اور تمہاری اپنی جانوں میں دکھا دیں گے، سو ہم آغاز کرتے ہیں اپنی جانوں میں پائی جانے والی قدرت کی نشانیوں سے، کہ جن نشانیوں سے ہوتے ہوئے ہم وحدہ لا شریک ذات برحق کا سراغ پا سکتے ہیں۔ چند ماہ قبل جی سی یونیورسٹی میں بھی جب ہمارا سیشن ہوا، پروبیبلی اپریل میں، تو وہاں پر بھی میں نے اس آیہ کریمہ کو کوٹ کیا اور ایک اینگل سے اس کو ایکسپلین کیا۔ آج اس کو دوسرے اینگل سے لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہاں پہ جب نقطہ آ گیا کہ ہماری اپنی جانوں میں جو نشانیاں ہیں کہ جن کے سبب سے، جن کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کا، خالق کائنات کا سراغ پا سکتے ہیں، ان نشانیوں کی طرف آتے ہیں۔ تو اس موقع پہ میں قرآن مجید کی سورہ نوح، یہ قرآن مجید کا 71 چیپٹر ہے، اس کی آیہ کریمہ نمبر 14 ورس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور بے شک ہم نے انسان کو مختلف سٹیجز سے گزار کر اس کو کریٹ کیا ہے، اس کی تخلیق کی ہے۔ اطوارا کا مطلب ہے مختلف مرحلوں سے گزار کر۔ اب یہاں پر انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے ان کو جو سائنس نے جانا ہے وہ ریسنٹلی پچھلی صدی میں جانا ہے، 20th سینچری میں۔ جارج لینیس ٹریٹر، یہ بہت بڑے ایمبریولوجسٹ ہیں، انہوں نے ایک باقاعدہ سسٹم وضع کیا کہ کیسے مائکروسکوپس کے تھرو ہم رحم مادر میں موجود بچے کی تخلیق کے مختلف مراحل کو سٹڈی کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو بچے کی تخلیق کی سٹڈی ہے یہ سائنس کو کب ملی ہے؟ پچھلی صدی میں۔ اس سے قبل ایمبریولوجی کی جو سائنسز ہیں وہ رحم مادر میں موجود بچے کی تخلیق کے مراحل سے بے خبر تھی، نہ دنیا کو خبر تھی، نہ ایمبریولوجی کی کسی برانچ کو خبر تھی۔ سو 1941 میں جب جارج لینیس ٹریٹر نے باقاعدہ سسٹم وضع کیا اور بچے کی تخلیق کے مختلف مراحل کو دیکھا گیا، آبزرو کیا گیا، تو پتہ چلا، ایمبریولوجی کو پتہ چلا 1941 میں کہ وہ جو قرآن نے 14 صدیاں قبل فرمایا تھا کہ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، کہ ہم تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر تمہاری تخلیق کرتے ہیں، یہ بات تو ایمبریولوجی کو پتہ چلی 1941 میں، جب انہوں نے آبزرو کیا، خود دیکھا سائنٹسٹ نے، اور ان کو پتہ چلا کہ رحم مادر میں بچے کی تخلیق وہ یکلخت نہیں ہو جاتی، کسی ایک پروسیس کے تھرو نہیں ہوتی، اس میں کئی پروسیجرز کار فرما ہوتے ہیں، کئی سٹیجز ہوتی ہیں۔ اب آ جائیے ان سٹیجز پر۔ یہاں پہ میں کو ریلیٹ کرتا ہوں ایک اور ایمبریولوجسٹ، یہ یونیورسٹی آف ٹورانٹو کینیڈا کی یونیورسٹی میں اناٹمی ڈویژن کے پروفیسر تھے، اور 1925 کو ان کی پیدائش ہے اور 2019 میں ان کی وفات ہے، ڈیتھ ہے، ڈاکٹر کیتھ مور۔ ڈاکٹر کیتھ مور کی سٹڈی کو بھی میں یہاں پر اب شامل کر لیتا ہوں۔ انہوں نے اپنی جو ریسرچ کی اس کا ٹائٹل دیا کہ ایمبریولوجی ان قرآن، کہ قرآن میں ایمبریولوجی کی لیٹسٹ سائنسز 14 صدیاں پہلے موجود تھیں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ آج کی ایمبریولوجیکل سائنسز بچے کی تخلیق کے جن 6 مراحل کو بیان کرتی ہے، آج کی لیٹسٹ سائنٹیفک ڈیولپمنٹس،
وہ 6 کے 6 مراحل قرآن مجید میں پہلے ہی بیان کیے جا چکے. جب ہم نے سورہ نوح کی آیت نمبر 14 میں پڑھ لیا کہ اتوارا مختلف مرحلوں سے گزار کر تمہاری تخلیق کی، تو اس کے بعد میں یہاں پر آتا ہوں سورہ الزمر پہ. یہ قرآن مجید کا 39 چیپٹر ہے. اس کی ورس نمبر 6 میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے خلقکم من نفس واحدہ، ہم نے تمہیں نفس واحد سے تخلیق کیا. اب سائنس اس کو کیسے اینالائز کرتی ہے؟ پچھلی صدی میں سائنس کہتی ہے، ایمبریولوجی کی سائنس، وہ کہتی ہے اور ڈیولپمنٹس ہمیں بتاتی ہیں کہ جب سپرم مرد کی جانب سے اور خاتون کی جانب سے اووم جب یہ ملتے ہیں تو ایک سیل کریٹ ہوتا ہے اور اسے سائنس نام دیتی ہے زائگوٹ کا. ایک سیل تشکیل پاتا ہے. ایمبریولوجی نے 20ویں صدی میں انسانیت کو بتایا کہ انسان کی تخلیق وہ ایک سیل سے ہوتی ہے، اور اس کا نام کیا سائنس نے رکھا؟ زائگوٹ. قربان جائیے اپنے خالق کائنات پر، اس کی شان و عظمت پر کہ اس نے 14 صدیاں قبل اپنے حبیب محتشم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر جو قرآن نازل فرمایا، اس قرآن نے ایگزیکٹلی ہمیں یہ بتا دیا کہ خلقکم من نفس واحدہ. اے انسان، تو کس شے پر اتراتا ہے؟ اپنے خالق کی طرف متوجہ تو ہو جس نے تجھے تخلیق کیا. اور تخلیق کیسے کیا؟ ایک سیل سے، نفس واحدہ. پھر اسی نفس واحدہ کو قرآن نطفہ بھی کہتا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں سورہ المؤمنون پہ. یہ قرآن مجید کا 23rd چیپٹر ہے. اس کی 2 ورسز میں یہاں پر کوٹ کروں گا، ورس نمبر 13 اور ورس نمبر 14. 23rd چیپٹر سورہ المؤمنون. خالق کائنات فرماتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، کہ جب سپرم اور اووم کے ملاپ سے زائگوٹ تشکیل پایا، ایک سیل، اس ایک سیل کو پھر ہم رحم مادر میں پلیس کر دیتے ہیں. فی قرار مکین، اس کو مکین بنا دیتے ہیں، اس کو ٹھہرا دیتے ہیں. اس کے بعد اگلی آیہ کریمہ میں اب وہ مراحل بیان ہونے والے ہیں کہ جن مراحل سے ہو کر بچے کی، انسان کی تخلیق ہوتی ہے. وہ 6 مراحل جو ڈاکٹر کیتھ مور، میں ان کی آپ کو ریسرچ کی کچھ سٹیٹمنٹس بھی کوٹ کروں گا بعد میں، پہلے میں قرآن مجید کو لے لوں. وہ بھی سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. ڈاکٹر کیتھ مور بھی یونیورسٹی آف ٹورانٹو کے پروفیسر. تو یہاں پہ خالق کائنات نے آیہ مبارکہ نمبر 14 جو اگلی آیت ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ ثم خلقنا النطفۃ، کہ پہلے ملاپ ہوا سپرم اور اووم کا، ایک سیل بنا زائگوٹ، اور اس زائگوٹ کو قرآن نے نفس واحدہ بھی کہا اور نطفہ بھی کہا. اب وہ نطفہ دیکھیے آگے کن کن مراحل سے ہو کر گزرے گا. ابھی ایک مرحلہ ہوا ہے. دوسرا مرحلہ اللہ فرماتا ہے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم اس نطفہ کو، وہ جو نفس واحدہ ہے زائگوٹ، اسے ہم علقہ، علقہ آپ نے اردو میں لفظ سنا ہوگا معلق، کہتے ہیں اکثر کہ وہ ہوا میں معلق ہے، لٹکا ہوا ہے. ایمبریولوجی اس کو انگلش میں ٹرم دیتی ہے ہینگنگ ماس کا. کس کا؟ ہینگنگ ماس، لٹکتا ہوا مادہ. سائنس یہ نام دیتی ہے. اور قرآن نے کیا فرمایا؟ ثم خلقنا النطفۃ، پہلے نطفہ بنا، پھر اس نطفے سے ہم نے کیا بنایا؟ خلقنا النطفۃ علقۃ، علقہ لٹکا ہوا ایک مادہ ماں کے رحم میں. اب وہ جو لٹکا ہوا مادہ ہے فخلقنا علقۃ مضغۃ، پھر ہم نے اس علقہ لٹکے ہوئے مادے کو مدغہ میں کنورٹ کیا. یہ تیسرا سٹیپ آ گیا. اب مدغہ کیا ہوتا ہے؟ مدغہ جونک کی طرح، لیچ ہوتی ہے نا جونک، جونک کی طرح اس کی شکل آپ خود بھی گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ پہلے ہم نے زائگوٹ کو کس میں کنورٹ کیا؟ علقہ، لٹکے ہوئے مادہ میں، ماں کے رحم میں اسے پلیس کر دیا لٹکے ہوئے مادہ کو. پھر لٹکے ہوئے مادہ کو ہم نے کیا شکل دی؟ جونک کی طرح.
اور ایگزیکٹلی آج آپ گوگل پہ جا کے وہ پکچرز دیکھیں گے. کچھ پکچرز میں ریفرنس کے طور پہ آپ کو دکھاؤں گا, اس کی پکچر میں نہیں لا سکا, وہ آپ جا کے دیکھیں گے, وہ ایگزیکٹلی آپ کو دیکھنے میں جونک کی لگے گی. تو قرآن نے وہ لفظ استعمال فرمایا مدغتا, فخلقنا علقتا مدغتن. پھر اس کے بعد یہ 3 سٹیپس ہو گئے. چوتھا سٹیپ پھر مدغہ, وہ جو لیچ کی طرح جونک کی طرح کا مادہ ہے. اب وہ چوتھے مرحلے میں کیا بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا, پھر اس جونک کی طرح لٹکے ہوئے مادے کو ہم ہڈیوں کے ڈانچوں کی شکل دے دیتے ہیں, یعنی اس پہ مختلف ہڈیوں کے ڈھانچے جو ہیں وہ نمودار ہونے لگتے ہیں. 4 سٹیپس ہو گئے. پھر 5واں سٹیپ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. 5ویں مرحلے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہڈیوں کا ڈھانچہ نمودار ہوتا ہے ان پر گوشت پوست آنا شروع ہو جاتا ہے. لحم کہتے ہیں گوشت کو, لحمہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر, اور آخر پہ پھر ہم انسان کو ایک شکل و صورت دیتے, اس کی تخلیق ہوتی. سو سورہ المؤمنون کی آیات 13 اور 14 میں, ان 2 آیات میں جن 6 مراحل کا قرآن نے 14 صدیاں قبل ذکر کیا, ایگزیکٹلی آج کی ایمبریولوجی انہی 6 سٹیپس کو کنسیڈر کرتی. آپ یہاں سے دیکھیے کہ ہو سکتا تھا سائنٹسٹ کہہ سکتے تھے کہ 5 مراحل ہوتے ہیں, وہ ایک آدھ کمی بیشی کر سکتے تھے, مگر سائنس بھی 6 مراحل پر ہی پہنچی ہے, وہی 6 مراحل جو قرآن نے 14 صدیاں پہلے ہمیں بتا دیے تھے. اب یہاں پہ جب آتے ہیں ڈاکٹر کیتھ مور, تو وہ اپنی ریسرچ میں بڑے ایمان افروز سینٹنسز لکھتے ہیں. یہ ایمان افروز سینٹنسز ہم مسلمانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی, اور ہمارے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانے کے لیے کافی. آج جو ہم دین سے دور ہو گئے ہیں, دین سے بیزاری کے افکار جنم لے رہے ہیں, دین سے دوری پیدا ہو رہی ہے نوجوان بچوں میں, لبرلزم کے نام پہ, ایتھیزم کے نام پہ, مختلف نام ہیں, ٹائٹلز ہیں. سو ڈاکٹر کیتھ مور لکھتے ہیں, اب یہ کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا, میں نان مسلم کو کوٹ کر رہا ہوں یہاں پر, وہ لکھتے ہیں ڈاکٹر کیتھ مور, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جتنی بھی ڈسکرپشنز آئی ہیں قرآن میں, دا ڈسکرپشنز آف ہیومن ایمبریو ان دا قرآن کین ناٹ بی بیسڈ آن اینی سائنٹیفک نالج ان 7th century. چونکہ جب قرآن نازل ہوا تو کم و بیش وہ عیسویں جو صدی بنتی ہے وہ کون سی تھی؟ 7ویں صدی. سو ڈاکٹر کیتھ مور تو اپنے اکارڈنگلی لکھ رہا ہے نا, وہ کہتا ہے 7ویں صدی میں یہ ممکن ہی نہیں کہ سائنس اس ترقی تک پہنچ سکے. سو یہ جو قرآن مجید میں ایمبریولوجی کے 6 مراحل بیان ہوئے ہیں سورہ المؤمنون میں, وہ ریفرنس دیتے ہیں اس کا. وہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں تھا اس زمانے میں کہ سائنس کے ذریعے سے یہ باتیں بتائی جاتی. آخر پہ لکھتے ہیں دا اونلی ریزنیبل کنکلوژن, وہ کہتے ہیں کہ آخری جو عقل کو بھانے والا حل ہے, جو ڈاکٹر کیتھ مور کی سمجھ میں آیا, وہ کہتے ہیں the only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم by God. وہ کہتے ہیں واحد میرے پاس تو یہی نتیجہ ہے کہ یہ جتنی بھی ڈسکرپشنز ایمبریولوجی کی قرآن میں آئی ہیں, یہ سائنس کے ذریعے سے ان تک پہنچنا اس زمانے میں ممکن نہ تھا. لہٰذا میں ڈاکٹر کیتھ مور نان مسلم ہو کر یہ اعتراف کرتا ہوں کہ یہ تمام ڈسکرپشنز ور ریویلڈ, یہ وحی کس طور پہ نازل کی گئی تھی ٹو محمد بائی گاڈ, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی جانب سے ان کو وحی کی گئی تھی. وہ کہتے ہیں اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی نتیجہ نہیں. سو ہم جاتے کہاں ہیں؟ آپ خود سوچئے کہ اگر کوئی خدا نہ ہوتا, دیکھیں مذہب کی بات تو آتی ہے بعد میں, مذہب سے پہلے خدا کی بات آتی, چونکہ جب خدا پہ یقین ہوگا, ایمان ہوگا, پھر مذہب کی بات آئے گی نا, پھر ہم اس خدا کا وضع کردہ مذہب اپنائیں گے, کوڈ آف کنڈکٹ اپنائیں گے. تو آج تو کئی ایسے احباب وہ سوالات کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں, وہ ان کا تو جو یقین ہے خدا سے وہی ہٹتا جا رہا ہے. وہ تو کہہ رہے خدا ہی کوئی نہیں, یہ کائنات خود بخود ہی چل رہی ہے, نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے. سو وہ جو یہ باتیں کرتے ہیں, جو بھی احباب جن کے مائنڈز میں اگر کبھی کوئی ایسی کنفیوژن ہے بھی کہ کوئی خدا نہیں, تو میرا ایک ادنا سا سوال ہے, اگر کوئی خدا نہ ہوتا
تو 14 صدیاں قبل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ جو وحی نازل ہو رہی ہے، چلو جو خدا کو نہیں مانتا اس نے وحی کو کیا ماننا ہے، چلو اس کی نظر میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو باتیں حضور علیہ السلام نے بتائیں قرآن کی صورت میں، جو حضور نے بتائیں، اگر کوئی خدا نہ ہوتا تو پھر حضور کو کس نے بتائیں؟ حضور کے پاس اور کون سا سورس تھا سوائے خدا کی ذات کے؟ اور کون سا سورس تھا جہاں سے حضور علیہ السلام یہ علم لے رہے تھے اور تمام جمیع انسانیت کو یہ علم دے رہے تھے؟ وہ خدا تھا اور خدا ہے اور خدا ہمیشہ رہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ اس کائنات کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، سائنس بھی اس بات کو مانتی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ جب ڈاکٹر کیتھ مور یہ مان گیا کہ 6 مراحل جو پچھلی صدی میں، اور پچھلی صدی بھی کون سی؟ 1941 کا میں نے آپ کو جو ایئر ہے وہ کوٹ کیا ہے، تو 1941 سے لے کر آج تک کتنے سال بنتے ہیں؟ راؤنڈ اباؤٹ 83 ایئرس۔ سائنس جن حقائق پر 83 ایئرز ہوئے سائنس کو پہنچے، آپ کے اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن میں وہ تمام حقائق 14 صدیاں قبل نازل ہو گئے۔ being Muslims we should be proud of، ہمیں فخر ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اس گھرانے میں پیدا کیا، اس دین کے ساتھ پیدا کیا کہ جس دین ہی کے دامن میں حق پایا جاتا ہے، حق اس کے علاوہ نہیں۔ اب یہاں پہ میں آگے بڑھنا چاہوں گا، جب آپ انسان کی تخلیق کے یہ 6 مراحل کو جان چکے، اب اس کے بعد اگلی ایک اور ایمان افروز بات آنے والی ہے جس کو میں چاہوں گا کہ آپ سر سے لے کر پاؤں تک کان بن کر سنیں، ہمارے ایمان کو تر و تازہ کر دے گی وہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں نے آپ کو قرآن کے ریفرنسز دیے، اب کہاں جائیں گے ہم؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ حدیث کے بغیر، سنت کے بغیر قرآن کو ہم مکمل طور پر سمجھ نہیں سکتے۔ آ جائیے سنت مصطفیٰ پہ۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور اس حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 2645۔ اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود حضور کو اپنے کانوں سے فرماتے ہوئے سنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا مر من نطفۃ سنتان و اربعون لیلا، کہ جب مرد و عورت کے سپرم اور اوم ملتے ہیں اور نطفہ تشکیل پاتا ہے، تو اس نطفہ کو بنے ہوئے جب ایگزیکٹلی 6 ہفتے گزرتے ہیں، کتنے؟ 6 ہفتے، 6 ویکس 42 ڈیز راؤنڈ اباؤٹ، جیسے ہی 42 ڈیز گزرتے ہیں تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث صحیح اسناد کے ساتھ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بعث اللہ الیہا، تو اللہ اس عورت کی طرف اپنا ایک فرشتہ بھیجتا ہے، بعث اللہ الیہا ملکن، اور اس فرشتے کو حکم دیتا ہے فصورہا وخلقنا بصرہا سمعہا، اور اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جب 6 ہفتے پورے ہو چکے، اب جا کر رحم مادر میں یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس کو شکل و صورت دے دو۔ فصورہا، یہ اردو میں لفظ مصوری سے میچ کرتا ہے، تصویر، مصوری، فصورہا، تو خالق کائنات فرشتے کے ذریعے بچے کی جو شکل و صورت ہے وہ کب ڈیولپ فرماتا ہے؟ نطفہ کے بننے کے 6 ہفتوں کے بعد۔ اب آ جائیے آج کی ماڈرن ایمبریولوجیکل سائنسز، جس کو ابھی کوئی 100 برس بھی نہیں ہوئے، آج کی سائنٹیفک ڈیولپمنٹس کی عمر ابھی 100 برس ابھی پوری نہیں ہوئی، اور حضور علیہ السلام نے 14 صدیاں قبل یہ بیان فرمایا کہ رحم مادر میں بچے کی شکل و صورت وہ کب نمودار ہوتی ہے؟ 6 ہفتوں کے بعد، 42 دن 6 ہفتے پورے ہونے کے بعد۔ اب یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، آج کی ماڈرن سائنسز کے مطابق جب رحم مادر میں جو ایمبریو ہوتا ہے، یعنی وہ جو انسان کی جو تخلیق ہو رہی ہوتی ہے، وہ جو مادہ ہے، وہ ایمبریو جب 40 دنوں کا ہوتا ہے، 40 دنوں کا، تو اس کی یہ شکل ہوتی ہے، یعنی بھی 6 ہفتے پورے نہیں ہوئے، 6 ہفتے پورے ہوں گے 42 ڈیز پہ، تو یہ 2 دن پہلے کی شکل و صورت ہے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی آنکھیں ہیں، نہ کوئی کان ہے، نہ آنکھیں اور کان تو چھوڑیے، ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ یہ انسان کا بھی ہے کہ حیوان کا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، یہ آج کی سائنس ہمیں بتا رہی ہے اور دکھا رہی ہے۔ یہ 40 دن
کا ایمبریو ہے رحم مادر میں, ابھی 6 ہفتے پورے نہیں ہوئے, 1-2 دن کم ہے. ادھر 6 ہفتے پورے ہوتے ہیں. وہ جو آقا علیہ السلام نے 14 صدیاں قبل فرمایا, کیا فرمایا؟ 42 دن پورے ہوتے ہیں, 6 ہفتے پورے ہوتے ہیں. تو فصورہا, خالق کائنات فرشتے کو بھیجتا ہے, بچے کی شکل نمودار ہونے لگ جاتی ہے. یہ لیجئے 42ویں دن کا ایمبریو. 42ویں دن کا ایمبریو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو آنکھ بھی نظر آئے گی اور چھوٹا سا کان بھی نظر آئے گا. ہو سکتا ہے کہ دور تک آپ کو نظر نہ آئے چونکہ یہ کلر میں نہیں ہے, لیکن چونکہ ہماری یہ ویڈیو جو ہے ریکارڈ ہوگی اور اس کے بعد یہ پبلش بھی ہوگی, آپ وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو 42ویں دن کا جو ایمبریو ہوتا ہے ایگزیکٹلی اس میں بچے کی آنکھ بھی نمودار ہو جاتی ہے اور اس کے کان بھی نمودار ہو جاتے ہیں. اور 42ویں دن کا ایمبریو ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ انسان کا ایمبریو, جبکہ اس سے 1-2 دن پہلے تک بھی ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ یہ ایمبریو انسان کا ہے کہ حیوان کا ہے. اب سوچئے, خدا نہیں تھا تو پھر مصطفیٰ کو کس نے بتایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اور اگر خدا کا مذہب اسلام برحق نہیں ہے تو پھر حضور نے کیسے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کسی اور نے کیوں نہ بتایا؟ سائنس نے تو یہ 83 سال پہلے بتایا, پچھلی صدی میں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نور نبوت سے انسانیت کو یہ علم عطا فرمایا. سو ہم پھر کیوں نہ قربان جائیں اپنے خالق اور اپنے خالق کے محبوب محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پر. آج جو ہماری نوجوان نسل دین سے دور ہو چکی ہے, یہ باتیں اور یہ سیشنز, ان کا مقصد یہ ہے, ان کا آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ کے دلوں میں پھر سے ریئلائزیشن پیدا ہو, پھر سے احساس دوبارہ, وہ جو سویا ہوا ہے وہ پھر سے جاگ جائے کہ ہمیں اللہ نے اپنے دین کی کتنی بڑی نعمت سے نواز رکھا ہے. یہ جو دین سے بیزاری کا کلچر ہے, یہ اسلام نے نہیں کبھی اس کو پروموٹ کیا, یا سائنس سے دوری کا جو کلچر ہے, اسلام نے ہمیشہ سائنس کو, یاد رکھ لیں, پروموٹ کیا ہے. یہ سائنس کے لیے جو دروازے بند ہوئے ہیں وہ رومن امپائر اور بائزنٹائن امپائر کی جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو مذہبی نمائندے ہوتے تھے وہ چونکہ اسٹیٹ کو کنٹرول کرتے تھے, سیاست کو, پالیٹکس کو کنٹرول کرتے تھے مذہبی نمائندے, جو بدقسمتی سے آج ہمارے اس ملک کی اور ہمارے مسلم امہ کی صورتحال ہو چکی. یہی صورتحال پہلے یورپ کی ہوتی تھی. تو وہ مذہبی نمائندے جو عوام الناس ہوتی تھی, رعایا ہوتی تھی, پبلک, اس پبلک کو محض اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے وہ ان کو سائنس کی طرف نہیں جانے دیتے تھے. خرافات, من گھڑت باتیں جو آج ہم میں آ چکی, ان خرافات کی طرف لگائے رکھتے تھے تاکہ پبلک ان میں محدود رہے, ان میں گم رہے اور ان کے ارد گرد چکر لگاتی رہے, وہ مذہبی نمائندگان کی بس واہ واہ ہوتی رہے. مگر پھر اس کے بعد جب رومن امپائر اور بائزنٹائن امپائر نے مذہب کو سیاست سے الگ کر دیا, انہوں نے اپنا ایک فیصلہ کیا, یورپ نے, انہوں نے جب اسے الگ کیا, مذہب کو سیاست سے بالکل الگ کر دیا, تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہاں پر جو سائنٹسٹ تھے ان کے دلوں میں مذہب سے بغض پیدا ہوا, نفرت پیدا ہوئی. جب انہوں نے مذہبی نمائندوں کی سختی دیکھی, ریجیڈیٹی دیکھی انہوں نے, تو وہ جو ریجڈنس تھی مذہبی نمائندوں کی, وہ پھر انتقام کی صورت میں نظر آئی کہ پھر ڈارون نے کہا کہ جی انسان کی تشکیل تو بندر سے ہوئی ہے, اور پھر اس طرح کی باتیں جو اور ہوتی رہی. یعنی جو عقل سے بھی ماورا تھیں, وہ اصل میں دشمنی کس سے تھی؟ مذہبی نمائندوں سے. مگر انتقام جو تھا, انتقام کی چونکہ کوئی سرحد نہیں ہوتی, وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, ریونج اور ریٹیلیشن. تو وہ بڑھتے بڑھتے کہاں پر چلا گیا؟ وہ مذہب سے اختلاف ہو گیا, انہوں نے مذہب کا انکار کر دیا. اب آج بدقسمتی سے اگر آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں گے تو بدقسمتی سے انفارچونیٹلی یہی کنڈیشنز ہمارے ہاں پیدا ہو چکی کہ مذہبی نمائندوں کی جو ریجیڈیٹی ہے, سختی ہے, وہ سختی, سخت مزاجی, وہ نوجوان نسل کو دین سے دور کر رہی ہے. اور جب یہ دین سے دور ہوتے ہیں پھر یہ معاشرے کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں آپ لوگ, پھر جو سوشل میڈیا بتاتا ہے اسی پر یقین کرتے ہیں. سو وہ اس طرح پھر دین سے جو دوری ہے وہ اس سٹیج پر آپ کو لے جاتی ہے کہ ایک مرحلہ آتا ہے کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ دین کی ضرورت ہی کیا ہے, مذہب کی کیا ضرورت ہے. سو یہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے لیے ہمارے مذہبی نمائندوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے, اور جو ہمارے یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب بھائی اور میری بہنیں, آپ سب کو اس بات پر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم مزید کتنا اور زوال دیکھیں گے, مزید اور کتنا ہم نے ڈیمائز دیکھنا ہے مسلم امہ کا.
فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر میں جو کچھ ہو چکا، کیا یہ سب کچھ بھی ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں اور ہمارے مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں؟ سو اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ جب ہم لوگ بے عملی کو چھوڑ کر عملیت میں آ جائیں، عمل پسندی کو اپنا لیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس فقیر کی گفتگو سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ بتقاضۂ بشری انسان ہونے کے ناطے چونکہ طبیعت بھی ناساز تھی، گفتگو میں جہاں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ انشاءاللہ العزیز یہ جو ہمارا تعلق ہے یہ قائم ہو چکا ہے، یہ ہمارا تقریباً تیسرا سیشن ہے یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں۔ تو ٹیم جبین اسلام کے لیے گویا یونیورسٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ دوسرا گھر کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ آگے بھی کنٹینیو رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔